الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ اکرام و سامعین اکرام، آپ کو درس اصول الشاشی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس پلیٹ فارم سے آپ کو اللہ نے چاہا اللہ کے فضل اور توفیق سے مکمل اصول الشاشی کے اسباق پڑھنے سننے کو ملیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ رہیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے تاکہ ہمارا ہر آنے والا نیا سبق، نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو جی بلا تمہید ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ دیگر علوم و فنون کی طرح علم اصول فقہ سے پہلے بھی چند چیزوں کا جاننا ضروری ہے، مثلا اس علم کی تعریف کیا ہے، موضوع کیا ہے، غرض و غایت کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اصول فقہ کی تعریف دو طرح سے کی جاتی ہے۔ ایک تعریف اضافی لحاظ سے، جس کو حد اضافی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مضاف یعنی اصول کی تعریف الگ کی جائے اور مضاف الیہ یعنی فقہ کی تعریف الگ کی جائے، اور اصول فقہ کی دوسری تعریف تعریف لقبی کے لحاظ سے کی جائے، جس کو حد لقبی بھی کہا جاتا ہے۔ تعریف لقبی یہ ہے کہ مضاف اصول اور مضاف الیہ فقہ کے مجموعہ کی ایک ہی تعریف کی جائے۔ تو پہلے ہم تعریف اضافی سمجھتے ہیں۔ تعریف اضافی میں پہلا جز اصول ہے۔ اصول یہ فعول کے وزن پر ہے اور یہ اصل کی جمع ہے۔ علماء لغت نے اصل کے مختلف لغوی معنی بیان کیے ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ لغت میں اصل کا معنی ہے جڑ۔ اسی طرح لفظ اصل کے مختلف اصطلاحی معنی بھی بیان کیے گئے ہیں، مثلا اس کا ایک معنی ہے راجع، اور ایک اس کا معنی ہے قاعدہ، اور ایک اس کا معنی ہے دلیل، اور چوتھا اس کا معنی ہے استصحاب۔ تعریف اضافی میں مضاف الیہ لفظ فقہ ہے، تو لفظ فقہ کا مادہ 3 ابواب سے استعمال ہوتا ہے، سامع یسمع سے بھی، فتح یفتح سے بھی، اور کرم یکرم سے بھی آتا ہے۔ لغت میں فقہ کا معنی ہے فہم، سمجھداری اور ذہانت۔ لفظ فقہ کی مختلف اصطلاحی تعریفات بیان کی گئی ہیں، لیکن ان میں زیادہ جامع اور مکمل تعریف یہ ہے: العلم بالاحکام الشرعیۃ العملیۃ المکتسبۃ من ادلتها التفصیلیہ۔ فقہ احکام شرعیہ عملیہ کے اس علم کا نام ہے جو تفصیلی دلائل سے حاصل ہوں۔ یہ جناب اس کی تعریف اضافی ہے۔ اور اب آتے ہیں تعریف لقبی کو بھی مختصراً سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعریف لقبی یہ ہے: هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحکام الفقہیۃ عن دلائلها۔ اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے دلائل کے ساتھ احکام فقہیہ تک پہنچنا ممکن ہو۔ دوبارہ اس کو پھر سمجھیے: هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها الى استنباط الاحکام الفقہیۃ عن دلائلها۔ علم اصول فقہ ایسے قواعد کو جاننے کا نام ہے کہ جن کے ذریعے سے دلائل کے ساتھ احکام فقہیہ تک پہنچنا ممکن ہو۔ دوسری چیز ہے علم اصول فقہ کا موضوع۔ تو اصول فقہ کے موضوع میں 3 اقوال ہیں۔ نمبر 1، پہلا جو قول ہے فقط دلائل، اور دوسرا قول ہے فقط احکام، اور تیسرا قول ہے
دلائل و احکام کا مجموعہ، یہ علم اصول فقہ کا موضوع ہے، لیکن ان میں سے جو تیسرا قول ہے یہ زیادہ راجح ہے کہ اصول فقہ کا موضوع دلائل و احکام کا مجموعہ ہے، کہ دلائل اس اعتبار سے موضوع ہیں کہ وہ احکام کو ثابت کرتے ہیں، جبکہ احکام اس لحاظ سے موضوع ہیں کہ احکام دلائل سے ثابت ہوتے ہیں۔ تیسری چیز ہے غرض و غایت۔ اصول فقہ کی غرض احکام شرعیہ کو تفصیلی دلائل کے ساتھ جاننا اور استنباط کے قواعد معلوم کرنا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی سمجھنے کی ہے کہ ما بہل استمداد، کہ وہ علوم جن کے ذریعے اصول فقہ کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، وہ تین طرح کے علوم ہیں۔ پہلا علم الکلام ہے، دوسرا علم العربی ہے، اور تیسرا احکام شرعی ہے۔ اور اس سے اگلی جو چیز ہم نے سمجھنی ہے کہ اصول فقہ کی ضرورت کیا ہے، اس کا بھی ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ تو یاد رکھیں کہ ہر مسلمان شرعی حکم کا مکلف ہوتا ہے، جو عاقل بالغ ہے وہ شرعی حکم کا مکلف ہوتا ہے، اور شرعی احکام بے حد و بے شمار ہیں جن کے لیے جداگانہ حکم بیان کرنا مشکل ہے۔ اس لیے اس بات کی اشد ضرورت تھی کہ ایسے قواعد، ایسے اصول کی تدوین ہو کہ جن کے ذریعے ہر دور میں نئے پیدا ہونے والے مسائل کی شرعی حیثیت معلوم کی جا سکے۔ اور اس کی ضرورت صحابہ کرام علیہم رضوان کے زمانے میں اس لیے نہ تھی کہ صحابہ کرام صحبت نبوی اور جلائے قلبی کی وجہ سے نوپیدا مسائل خود ہی حل کر لیتے تھے، تو اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں اس کی ضرورت نہ پیش آئی۔ یہاں پر تھوڑی سی توجہ آپ کی اصول فقہ کی تاریخ کی طرف بھی کروانا چاہوں گا کہ دیگر علوم کی طرح اس علم کے اصول و قواعد کا بھی اصل جو سرچشمہ ہے وہ کتاب اللہ اور سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بھی اصول و قواعد تو تھے، مگر ان میں آئے دن وسعت ہوتی چلی گئی۔ قرآن و حدیث کی نصوص سے صحابہ کرام علیہم رضوان اور بعد کے جو ائمہ کرام اور مجتہدین جو حضرات تھے وہ ان کو نکھار کر پیش کرتے رہے۔ ایک زمانے تک تو یہ اصول قواعد ذہنوں میں مستحضر رہے یا زبانوں پر جاری ہوتے رہے، اور ان اصول و قواعد کا وجود جو تحریری طور پر ہم تک پہنچا ہے تو وہ ائمہ اربعہ کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ تاہم سب سے پہلے ان اصول کو جو لکھنے کا شرف حاصل ہوا وہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے۔ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا تھا جس میں چند اصول درج تھے۔ پھر بعد کے فقہا نے اصول فقہ کے لیے اسی خط کو بنیادی دستور قرار دیا ہے۔ پھر کتابی صورت میں جو سب سے پہلے مرتبین ہیں ان میں حضرت سیدنا امام ابو یوسف اور امام محمد رحمہم اللہ شامل ہیں، لیکن ان کی تصانیف ہم تک پہنچ نہ سکی۔ پھر تدوین کی صورت میں پہلی کتاب حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے، جو کہ کتاب الامام کا مقدمہ الرسالہ کے نام سے مشہور ہے۔ یہ تو ایک مختصراً میں نے آپ کو اصول فقہ کی تاریخ کی طرف جو ہے نا آپ کی توجہ دلائی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اصول الشاشی کا ایک جائزہ جنرلی طور پر، اجمالی طور پر۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے کہ اصول الشاشی میں جو اس کی تقسیم کاری کا جو ایک انداز اختیار کیا گیا ہے کہ جو اسلامی احکام کا ماخذ ہے اصل، وہ کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس ہے۔ تو کتاب اللہ کو 35 فصلوں پر بیان کیا گیا ہے، یہ کتاب اللہ 35 فصلوں پر مشتمل ہے، اور دوسرے نمبر پر سنت
یہ 2 فصلوں پر مشتمل ہے، اجماع امت یہ 3 فصلوں پر مشتمل ہے، اور قیاس 10 فصلوں پر مشتمل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصول الشاشی میں کل 50 فصلیں باندھی گئی ہیں، اور اس ترتیب سے اس کتاب کو لکھا گیا ہے۔